أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے لاسٹ جو دو لیکچرز تھے ان کے اندر فعل کے اوپر بات کی، اور آج اس بات کو تکمیل تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ عربی زبان کی بہت ساری خصوصیات میں سے اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے فعل کے اندر ہی اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فعل تین طرح کا ہو سکتا ہے، جس میں فعل ماضی جس پر ہم نے بات کی ہے، فعل مضارع جو پریزنٹ اور فیوچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، فعل ماضی پاسٹ کو، فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر کا جو کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس ٹینس کی بات کر رہے ہیں، اور پھر فعل الامر و نہیں، وہ فعل جو کہ کمانڈنگ یا فاربیڈنگ کے لیے، حکم کے لیے یا کسی چیز کو نہ کرنے یا روکنے کے لیے جو بھی فعل استعمال ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو فعل ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے اور ڈپینڈنٹ ہوتا ہے فاعل کے اوپر۔ ہم نے جملہ فعلیہ کے اندر دیکھا کہ اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں: فعل جو کہ ایکشن، فاعل جو کہ ڈوئر، اور مفعول جو کہ کسی چیز کی ڈیٹیل ہوتا ہے۔ فعل ماضی کے چارٹ سے ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، جسے ہم انسائڈ ڈوئر کہتے ہیں، اور یہ انسائڈ ڈوئر کوئی پروناؤن ہوتا ہے۔ اور یہ پروناؤن چارٹ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چارٹ مطابقت رکھتا ہے، تو یہ جو ساری چیزیں گریڈ آؤٹ ہیں، یہ پروناؤنس ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، دے آر انسائڈ ڈوئرس۔ اور اس چارٹ کو انشاءاللہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر کوئی بھی فعل اسی طریقے سے جو کہ ماضی کے اندر ہوگا وہ اسی پیٹرن کو فالو کرے گا کہ جو فعل کے آخر میں ہونے والی تبدیلیاں آپ کو بتائیں گی کہ اس کے اندر کون سا فاعل موجود ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ جس طرح بھی اوپر کے چارٹ میں ہم نے انسائڈ ڈوئر کے بات کی کہ جو کہ کوئی پروناؤن ہوتا ہے، اسی طرح آؤٹ سائڈ ڈوئر جو کہ ادر دین پروناؤن ہوگا، وہ کوئی شخص یا چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ مثالوں سے ہم نے دیکھا کہ کب انسائڈ اور کب آؤٹ سائڈ ڈوئر جو ہے وہ ہوگا، اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کس طرح کرنا ہے۔ ہم نے کچھ قواعد پڑھے کہ جو آؤٹ سائڈ ڈوئر کے کیا قواعد ہوتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اور ہم نے کب تلاش کرنا ہے؟ اونلی ہوا یا ہیا ورژن جو کہ فعل کے ہوں گے، ہوا یا ہیا ورژن آف دا فعل۔ اس کے بعد آپ نے اگر یہ کبھی بھی آپ کو نظر آئیں گے ہوا یا ہیا ورژن، تو پھر آپ نے آؤٹ سائڈ ڈوئر کو تلاش کرنا ہے، ادروائز نہیں کرنا۔ اور جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے، اور آؤٹ سائڈ ڈوئر اور اس کے فعل کے درمیان جو ہے جو چیز مطابقت رکھتی ہے وہ جینڈر ہوتا ہے، تو صرف جینڈر ہوتا ہے جس کی مطابقت ہوتی ہے، باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے ان کو نہیں دیکھنا کہ ان کے درمیان میچنگ ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم ان کس کی بھی ہم نے مثالیں دیکھی تھیں، اب آپ یہاں ہوا ورژن دے سکتے ہیں، تو اس ریگارڈلیس آف دا نمبر وہ ہوا ورژن استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح ہیا ورژن ریگارڈلیس آف دا نمبر وہ ہیا ورژن استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی خیال رکھنا ہے کہ ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ ڈوئر ایک وقت میں موجود نہیں ہوتے، یا تو ان سائڈ ڈوئر ہوتا ہے یا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے بات ہو چکی ہے کہ آؤٹ سائڈ ڈوئر آپ نے صرف اس وقت دیکھنا ہے جب ہوا یا ہیا ورژن ہوگا کسی بھی فعل کا، اور ادروائز جو بھی آپ کا فعل ہوگا اس کا ڈوئر اس کے اندر موجود ہوگا۔ ہم نے پھر بات کی کہ مفعول جو کہ فعل کی تفصیل ہوتی ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، اور وہ تفصیل مختلف جو ہے نوعیت کی ہو سکتی ہے، اور ہر تفصیل کا کوئی نام ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کسی بھی جملے کے اندر ان کے استعمال سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ اگر کوئی بھی تفصیل کیا اور کون کا جواب دے اسے مفعول بھی ہی کہتے ہیں، کب کہاں کا جو جواب دے اسے مفعول فی ہی کہتے ہیں، کیوں کا جو جواب دے اسے مفعول لہو کہتے ہیں، اور وہ تفصیل جسے کیسے کا پتہ چلتا ہے اسے مفعول الحال یا صرف حال کہتے ہیں۔ ہم نے مفعول مطلق پر بات کی کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے، یہ اگر کوئی مصدر یعنی وربل ناؤن
جس میں ہم نے بات کی کہ وہ ناؤنز جو کہ ورب سے بنتے ہیں، اگر وہ کسی فعل کی تفصیل ہیں تو انہیں مفعول مطلق کہتے ہیں، اور ان سے ہمیں کسی بھی فعل کی شدت، اس کی نوعیت یا اس کی تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ متعلق بالفعل کے بارے میں ہم نے بات کی کہ متعلق بالفعل جو ہے وہ جار مجرور ہوتا ہے، جس طرح متعلق بالخبر جملہ اسمیہ میں جار مجرور متعلق بالخبر بناتے ہیں، اسی طرح جار مجرور وہ جملہ فعلیہ میں متعلق بالفعل بناتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو بھی سینٹنس اسٹرکچر ہے جملہ فعلیہ کا، بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور کوئکلی، کہ جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ رفع اسٹیٹس میں ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ نصب اسٹیٹس میں ہوتا ہے۔ تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کب کوئی چیز فاعل اور کب مفعول ہے۔ جملہ فعلیہ کے اسٹرکچر پہ ہم نے بات کی کہ اس کا جو اسٹینڈرڈ آرڈر ہوتا ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی سوئچ ہوگا تو یقیناً اس سے پھر کچھ خاص معنی پیدا ہوں گے، جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی پڑھا تھا کہ اس کے اندر بھی سوئچنگ سے کچھ خاص معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی پرنسپل اپلائی ہوتا ہے کہ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ علی اللہ توکلنا، تو علی اللہ ہمیں پتہ ہے جار مجرور ہے، تو اگر اس متعلق بالفعل کو جو ہے وہ آپ سوئچ کر کے پہلے لے آتے ہیں تو اس سے جملے میں اختصاص یا ایکسکلوسیوٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس ایکسکلوسیوٹی کو ہمیں محسوس بھی کرنا ہے اور ایکسپریس بھی کرنا ہے۔ اور جس طرح پر بات کی گئی تھی کہ متعلق بالفعل بھی پہلے آ سکتا ہے، اور کچھ حالات میں مفعول بالفعل بھی، مفعول بھی جو ہے وہ پہلے آ سکتا ہے کسی بھی فاعل سے۔ اور فاعل سے پہلے یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں قاتلہم کے اندر، تو یہ فعل کیونکہ ضمیر کے ساتھ، مطلب یہ اٹیچ ہوا ہوا، یہ اٹیچ پروناؤن ہے کسی فعل کے ساتھ، تو یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، تو اس کو آپ پھر نارمل سیکوینسی یا نارمل آرڈر ہی کنسیڈر کریں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ کہ خبر جو ہے سینٹنس کے طور پر، ہم پہلے اس جملہ اسمیہ میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ خبر جو ہے وہ کوئی جملہ بھی ہو سکتی ہے، وہ جملہ اسمیہ اور یا پھر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے جملہ اسمیہ کی مثالوں کو دیکھا تھا جس وقت ہم نے جملہ اسمیہ پہ بات کی تھی، آج ہم بات کریں گے جملہ فعلیہ کو خبر کے طور پر۔ اب مثال یہاں پہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انا کیونکہ حرف نصب ہے اور سینٹنس اسٹارٹر ہے، تو یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے۔ فتحنا لک فتحا مبینا، فتحنا ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، پھر لکا متعلق بالخبر ہے کیونکہ متعلق بالفعل جار مجرور ہے، فتح مبینہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ہے کیونکہ اس سے ہمیں چیز کی نوعیت کا پتہ چل رہا ہے، کہ فعل کی نوعیت کا پتہ چل رہا ہے۔ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ بے شک ہم نے، انا بے شک ہم نے، فتحنا ہم نے دی، ہم نے فتح دی، لکھا آپ کو فتح مبینہ واضح فتح، واضح فتح۔ تو اب یہ جو ہے اس کو ظاہر ہے ہم نے جس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، جو اس میں نیچرل یا نارمل ہوتی ہے اسی طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح دی۔ عام طور پہ آپ کو ٹرانسلیشن جو ملتی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح دی، کیونکہ جیسے بات ہوتی رہتی ہے کہ آپ عربک لینگویج کی وسعت کو کسی بھی دوسری زبان میں آسانی سے کیپچر نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ انا جو ہے وہ سینٹنس سٹارٹر ہے تو وہ مبتدا ہے، اور باقی جو بھی چیز ہے وہ اس کی خبر ہے، تو یہ جو خبر ہے یہ پورا جملہ فعلیہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فعل اور فاعل سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکا جار مجرور متعلق بالفعل ہے، اور پھر جو نوعیت جس سے پتہ چل رہا ہے تو وہ مفعول مطلق ہے، جس سے ہمیں اس فتح کی نوعیت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ واضح فتح ہے۔ جب خبر جملہ فعلیہ ہو تو فعل میں موجود فاعل اور مبتدا کے عدد اور جنس یعنی نمبر اور جینڈر میں مطابقت ہوتی ہے، نمبر اور جینڈر میں مطابقت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اب اسی جملے کی اگر ہم دیکھیں، انا جو ہے اس کے اندر وہ بیسیکلی وہ کمبینیشن ہے انا اور نحنو کی۔ انا جس میں آپ الف دیکھ رہے ہیں نون کے بعد، تو انا کے اندر جو یہ الف ہے یہ بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے نا کو، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ کیونکہ شدہ آپ کو پتہ ہے کہ شدہ ڈپلیکیشن ہوتی ہے ورڈز کی، تو اس میں انا بھی ہے اور نحنو بھی موجود ہے، تو انا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتحنا کے اندر بھی جو نا آ رہا ہے
وہ بھی نحنو کی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو جملہ فعلیہ، جب خبر جملہ فعلیہ ہو تو جو فعل میں موجود فاعل اور مبتدا، کیونکہ یہ فعل میں موجود فاعل جو ہے وہ بھی نحنو ہے، اور اسی طرح جو مبتدا ہے جو کہ یہاں پر انا ہے، تو اس کے نمبر اور جینڈر میں مطابقت ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے اندر نحنو جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہے۔ کوٹس کے اوپر بات کرتے ہیں تو عربی زبان میں جو کوٹس ہوتے ہیں وہ مفعول بھی تصور کیے جاتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ کیا کا جواب دیتے ہیں۔ مثلا کیا کہا گیا، کیونکہ جب آپ کوڈ کرتے ہیں کسی کو تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ کیا کہا گیا، تو اس کیا کا جو جواب ہے وہ پھر مفعول بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں جب آپ خاص کسی جواب کی یا کسی کوڈ کی طرف ریفر کرتے ہیں تو اس کو مقول القول کہتے ہیں۔ تو یہ عربک نیم ہے بیسکلی، یہ بتانے کا کہ کوئی چیز کوٹ ہے، کہی گئی ہے، تو یہ مقول القول یا کوٹ کو آپ عربک میں کہتے ہیں۔ مقول القول کوئی لفظ یا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ہم یہاں دیکھتے ہیں وقال اللہ انی معکم، اب یہ بات ہو رہی ہے نا قال اللہ، تو کیا کہا گیا؟ انی معکم، تو وقال اللہ انی معکم، تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انی معکم، یقیناً میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ انی معکم، یقیناً میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوبارہ سے انی کے اندر انا جو کہ سینٹنس اسٹارٹر حرف نصب ہے، اور ای یا نی جسے آپ جو ہے اٹیچ پروناؤن انا کا ہے، تو یہ کمبینیشن ہے انی معکم، تو یہ مبتدا سینٹنس اسٹارٹر جو یہ مبتدا ہے، اور معکم ہمیں پتہ ہے کہ یہ جار مجرور متعلق بالخبر ہے۔ تو یہ وقال اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ تو وہ جو مقول القول ہے وہ، اس کو مطلب آپ مقول القول کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ ایک جملہ ہے، انی معکم، میں آپ کے یقیناً میں تم سب کے ساتھ ہوں، تو یہ ایک جملہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جملہ وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ تھاٹ ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں، قالو، انہوں نے کہا، نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ صرف ایک لفظ موجود ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے کچھ کہا ہے تو کیا کہا؟ وہ مقول القول ہے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی وہ ایک جملے کی صورت میں ہے، اور ادھر جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک لفظ کی صورت میں ہے۔ تو مقول القول کوئی لفظ یا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوشچن ورڈز کی اگر ہم بات کریں، ان کو اسماء الاستفہام کہتے ہیں، اور یہ کچھ کامنلی یوز اسماء الاستفہام اور ان کے میننگز موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو یاد کرنے کی آپ کوشش کریں۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جو عربی زبان میں اسماء الاستفہام یا کویشچن ورڈز جو ہوتے ہیں، یہ کوئی گرامیٹیکل ایفیکٹ نہیں رکھتے۔ عام طور پہ ان کا کوئی گرامیٹیکل ایفیکٹ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ اعراب کی یا اسٹیٹس کی چینجز آئیں، جس طرح باقی حروف میں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جو حرف الجر کیا کرتے ہیں اور حرف النصب کیا کرتے ہیں، تو یہ جو یہ سارے حروف ہیں، یہ کسی قسم کا گرامیٹیکل ایفیکٹ نہیں رکھتے، ان سے کوئی اعراب یا اسٹیٹس کی چینجز نہیں آئیں گی۔ اب جس طرح من درسا، آپ دیکھیں گے کہ یہ تو فعل ہے نا، تو اس میں تو اسٹیٹس کی ویسے بھی بات نہیں ہونی۔ من درسا، کس نے پڑھا؟ حل یا آ، یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا حل اور آ دونوں جو ہے وہ انٹرچینج یا ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ کس طرح کی کا یوز ہے اس کے اندر۔ اس میں یہ چیز آپ نوٹ کریں گے، جو بھی کویشچن ورڈ ہوتا ہے وہ جملے کی ابتدا میں استعمال ہوتا ہے، تو کویشچن ورڈ جملے کی ابتدا میں آتا ہے۔ اور ہم نے یہاں نوٹ کیا کہ جس طرح بھی من ہے، حل ہے، حل ادرست زینب، کیا زینب نے پڑھ لیا؟ فی ای مدرس درست زینب، زینب نے کس اسکول میں پڑھا؟ اب اینا ہوا، وہ کہاں ہے؟ لماذا ہوا موجود، وہ یہاں کیوں موجود ہے؟ تو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر سب پہلے آ رہے ہیں سوائے ای کی اس جگہ پر، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ بات رکھیں کہ جب اینا یا ما کسی ایسے جملے میں استعمال ہو جس میں جار مجرور ہو، تو حرف الجر کویشچن ورڈ سے پہلے آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں جب بھی حرف الجر ہوگا تو پھر حرف الجر پہلے آتا ہے۔ جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں فی ای مدرستن، اسی طرح اگر اینا اور ما کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اینا
سے پہلے من ہے. من اینا ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ من اینا ہوا. تو حرف الجر آپ کو پہلے نظر آئے گا. عام طور پر کوشچن ورڈ جو ہے وہ ابتدا میں ہوتے ہیں کسی بھی سینٹنس کے، لیکن اگر حرف الجر ہوتا ہے تو حرف الجر جو ہے اس سے ابتدا ہوتی ہے. اور یہاں پر آپ نے ہمارے سامنے فی موجود ہے اور من حرف الجر کے طور پہ موجود ہے. ما جو ہے، ما جس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کو آپ بس اتنا ذہن میں رکھیں، ماں عام طور پہ کیا، اگر وہ کوشچن ورڈ ہے لیکن ماں کا مطلب ناٹ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں کی صورت میں، اور وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کہ ایسا کب ہوتا ہے. لیکن ابھی فی الحال کوشچن ورڈ کے طور پہ یاد رکھیں کہ ماں جو ہوتا ہے اس کا جو وہ کوشچن ورڈ ہے، اور اگر وہ حرف الجر سے ملتا ہے تو ماں کا یہ جو الف ہوتا ہے، اس یہ ماں کا الف وہ زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ اما کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی کمپاؤنڈ ورڈ ہے، ان اور ماں کی کمبینیشن ہے. ان اور ماں کی کمبینیشن ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کا جو الف ہے وہ زبر سے بدل دیا. یہ اما یتساءلون، وہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لما، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں لی حرف الجر ہے، اور ماں کا جو الف ہے وہ زبر سے بدل دیا گیا ہے. لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی. تو آپ بس یہ ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کوشچن ورڈز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جملے کی ابتدا میں آتے ہیں، سوائے اس صورت میں جب کوئی حرف الجر موجود ہو، اور ما جو ہوتا ہے جب کسی بھی حرف الجر کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا جو الف ہے وہ فتحہ یا زبر کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں فعل مضارع پر بات کریں گے، اور اس طرح ہم اپنی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مزید ڈیولپ کر سکیں گے عربک لینگویج یا سینٹنسز کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.